बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं, मैं तारिक मतीन हूँ। इमरान खान साहब ने एक काम किया है जिसके बाद इस वक्त सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, हर जगह इमरान खान साहब की वीडियोस मौजूद हैं। इमरान खान साहब G9 इस्लामाबाद में निकले और लोगों के दरमियान आ गए। वो आम दुकानदार से, एक आम आदमी से मिले और बगैर किसी प्रोटोकॉल के इमरान खान साहब उनके दरमियान घुल मिल गए। उन्होंने दुकानदारों से बात की, लोगों से बात की, उनके मसाइल पर बात की और भरपूर मोहब्बत का इजहार लोगों की जानिब से किया गया। समंदर था लोगों का जो उमड़ आया। इमरान खान के इर्द गिर्द हर शख्स के हाथ में कैमरा था, मोबाइल फोन था, वो इमरान खान की वीडियो बना रहा था, एक झलक उनकी कैप्चर करना चाहता था। जिसको मौका मिला वो करीब पहुंच गया और उसने वहां खड़े होकर सेल्फी वीडियो बनाई, सेल्फी बनाई और लोगों ने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए, पीटीआई जिंदाबाद के नारे लगाए। भरपूर मोहब्बत का इमरान खान से इजहार किया और इमरान खान कुछ देर बिल्कुल आम अंदाज में लोगों के दरमियान रहे। एक साबिक वजीर आज़म की जितनी सिक्योरिटी होती है उस तरह से कुछ एहलकार हमें नजर आए इन वीडियोस में, इन तस्वीर में, लेकिन इमरान खान लोगों के बिल्कुल दरमियान में थे। एक आम आदमी दाएं बाएं आगे पीछे मुसलसल मौजूद था। जहां इनकी बड़ी सताइश की जा रही है, जहां मरियम को बताया जा रहा है कि आप तो कहती थी हेलमेट पहनकर निकलना पड़ेगा, ये लोगों में निकलने के काबिल नहीं है, लोग अंडे मारेंगे, टमाटर मारेंगे, जूते मारेंगे, ये तो लोगों के दरमियान आ गए हैं और इस तरह से आए हैं कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। माजी में इस तरह से लोगों के दरमियान कोई नहीं आया जिस तरह से इमरान खान ने आकर दिखाया है। और अब वजीर आजम नहीं है, अब वो स्टेट मशीनरी इमरान खान के पीछे नहीं है और इमरान खान फिर भी लोगों के दरमियान है। तो ये बहुत भरपूर अंदाज तो था, लेकिन मैं आपसे ये भी कहूंगा कि इमरान खान साहब ने ये इतना अच्छा भी नहीं किया। इमरान खान साहब की जान को खतरा है, उनकी सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं और इन कंसर्न्स के होते हुए इमरान खान को इस तरह से लोगों के दरमियान घुलना मिलना, मिंगल करना नहीं चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। इमरान खान साहब की जान को संगीन नौयत के खतरात हैं। वजारत उज़्मा के मनसब पर रहते हुए खतरात थे, तो इमरान खान साहब के पास पूरी स्टेट मशीनरी थी जो अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रही थी उनकी हिफाजत के लिए। लेकिन अब ये खतरात और बढ़ गए हैं। खान साहब को मेरा ये ख्याल है कि बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। एक लीडर अवाम में जाकर ही लीडर होता है और खान साहब ने ये दिखा दिया है, लेकिन खान साहब को एहतियात भी बरतने की ज़रूरत है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इमरान खान साहब आसिया अमजद साहिबा के घर भी गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो रुकने सूबाई असेंबली पंजाब जो पुलिस तशद्दुद से पंजाब असेंबली में जिस रोज़ दोस्त मोहम्मद मजारी को मारा गया, चौधरी परवेज इलाही को मारा गया, दीगर अराकीन को मारा पीटा गया, चाहे वो अपोजिशन के थे या हुकूमत के थे, या वहां पर असेंबली स्टाफ ने अराकीन को मारा और फिर पुलिस ने असेंबली अराकीन को मारा, असेंबली अराकीन ने बाकायदा तौर पर पुलिस को मारा। फैयाज हुसैन चौहान लाते मारते हुए नजर आ रहे थे। पुलिस वालों को ये सब कुछ हुआ और एक पुलिस ऑफिसर के बाल नोचे गए। हमने ये तमाम मनासिर देखे, लेकिन आसिया अमजद साहिबा को कुछ पुलिस अहलकारों ने मारा, उनके सर में खून जम गया, उनकी हालत तशवीशनाक है, कोमा में हैं, वेंटिलेटर पर हैं, बहुत संगीन हालत है उनकी, ये बताया जा रहा है और कंसर्न शो कर रही है पूरी फैमिली। इमरान खान साहब उनके घर भी गए। इसके बाद इमरान खान साहब ने एक लेटर लिखा है। ये लेटर लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब को और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब को। उमर अता बंदयाल साहब और आरिफ अलवी साहब के नाम इस लेटर में इमरान खान साहब ने कुछ सवालात किए हैं और इमरान खान साहब ने कहा है कि ये जो रिजीम चेंज का ऑपरेशन था इसकी शफाफ तहकीकात की जाए। चीफ जस्टिस की खामोशी, सदर मुमलिकत की इस मामले पर खामोशी लोगों की बेचैनी को बढ़ा रही है। लोग सवाल कर रहे हैं कि इस मामले पर कुछ हो क्यों नहीं रहा। इमरान खान हुकूमत में थे तब भी दरखास्त कर रहे थे, अब भी दरखास्त कर रहे हैं, लेकिन मामले की डायरेक्शन यकतरफा नजर आ रही है। तो ये क्यों है? इमरान खान साहब ने ये सवाल किया है और ये बहुत ज़रूरी था। तो खान साहब ने ये लेटर लिख दिया है और इस लेटर में कुछ बहुत अहम सवालात उन्होंने उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इसकी समाअत भी करे, अदालत उज़्मा इसकी तहकीकात करे, इसकी समाअत करे और ये समाअत जो है वो खुली अदालत में होनी चाहिए ताकि लोगों के सामने इस मामले की तमाम तर सच्चाई आए और लोग जान सकें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कह रही है, इमरान खान जो कह रहे हैं, वो कितना सच है। और ये जो लोग मिले थे अमरीकियों से, मिसाल के तौर पर राजा रियाज में बार बार कहता हूँ, वो शख्स जो ढंग से उर्दू बोलता है वो राजा रियाज से ना मिले, उससे अमरीकी जाके मिल रहे थे। तो वो क्यों मिल रहे थे और ख़ास तौर पर मुनहरिफ अराकीन से ही क्यों मिल रहे थे? इन तमाम चीज़ों की तफसीलात हमारे सामने आनी चाहिए। फिर मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीरें चीख चीख कर सवाल कर रही हैं कि ये हो क्या रहा है, ये हो कैसे सकता है। सबसे पहले तो ये तस्वीर देखिए। ये जो तस्वीर है ये सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से पाकिस्तान के नए
وزیر اعظم متحدہ حکومت کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ملاقات کے موقع کی تصویر ہے۔ اس تصویر میں آپ کو میاں نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز اور شہباز شریف کے صاحبزادے سلیمان شہباز نظر آ رہے ہیں۔ یہ کابینہ کے ارکان نہیں ہیں، یہ شہباز شریف صاحب کے مشیران نہیں ہیں، یہ وہاں پر موجود ہیں اور کس حیثیت میں موجود ہیں؟ ان لوگوں نے تو پورے پاکستان کو تانے دیے تھے کہ ہمارے بارے میں کیوں بات کی جا رہی ہے کہ ہم حکومت کے خرچے پر جا رہے ہیں۔ ہم تو حکومت کے خرچے پر نہیں جا رہے۔ حسین نواز تو کہتے ہیں میں تو برٹش نیشنل ہوں، میں وہاں کا شہری ہوں، مجھ سے تو یہاں کی عدالتیں، یہاں کے ادارے سوال نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ برٹش نیشنل کو کس چکر میں بٹھایا ہوا ہے؟ اور ایک شخص اور جو یہاں سے بھاگا تھا، مفرور قرار دیا گیا، اور پھر اس کے بعد ایگزٹ لسٹ سے تو آپ نے نام نکال لیا مگر وہ مفرور ہے، اس کو بھی آپ نے سرکاری ملاقات میں بٹھایا ہوا ہے۔ یہ کس چکر میں بیٹھے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں؟ وزیر اعظم کے لیے وہ پروٹوکول جس میں وہ حجر اسود تک پہنچے، خانہ کعبہ کے اندر پہنچے، ان تصاویر میں وہ ہمیں اپنے بچے کے ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، اللہ کے گھر سب کو جانا چاہیے، لیکن یہ لوگ جو ہمیں اس وقت نظر آ رہے ہیں، اس سے پہلے یہ کہتے تھے پاکستان بھی نہیں آ سکتے، تو یہ کیوں نظر آ رہے ہیں؟ یہ کون سا پروٹوکول ہے اور یہ کس عہدے پر، کس برتے پر موجود ہیں؟ اس بات کا بھی جواب سامنے آنا چاہیے۔ اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ کی تصویر ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی تصویر ثانیہ عاشق صاحبہ نے، حنا پرویز بٹ صاحبہ نے جاری کی ہے۔ یہ گاڑی کے اندر کی تصویر ہے، کسی نے لیکڈ تصویر نہیں لی ہے، تو یہ گاڑی کے اندر کی تصویر ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کا ٹریڈ مارک سٹیل کا گلاس ان کے ہاتھ میں پھر موجود ہے، اور یہ دن کے 11 بجے موجود ہے۔ مریم حمزہ کے ساتھ جا رہی ہیں تقریب حلف برداری میں، اور وہاں پر یہ گلاس موجود ہے۔ تو عذر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بیماری ہو سکتی ہے، کوئی اور پرابلم ہو سکتی ہے جس کی بنیاد پہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی خاتون، کوئی بھی مرد روزہ نہ رکھ سکے۔ لیکن جب آپ اس جگہ موجود ہوں کہ آپ لوگوں کے درمیان ہوں، آپ سیاستدان ہوں، آپ کا ارادہ ہو کہ آپ آگے جا کر پاکستان کی وزیر اعظم بنیں گی، تو پھر آپ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو اس مملکت خداداد پاکستان میں، اس اسلامی جمہوریہ میں احترام رمضان بھی کرنا چاہیے۔ میں آرڈیننس کی بات ہی نہیں کر رہا، میں قانون کی تو بات ہی نہیں کر رہا، لیکن آپ کو رمضان کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اس گلاس کی اس طرح سے نمائش آپ نہیں کر سکتی۔ دن کے 11 بجے آپ نہ بھی پی رہی ہوں، ممکن ہے کہ یہ اسی خواجہ سرا کا دیا گیا گلاس ہو جس کی مدد سے یہ کچھ تعویذ، جادو ٹونا یا جو بھی پڑھنا پڑھانا ہے وہ کر رہے ہیں، اور اس منت کے چکر میں یہ گلاس ان کے ہاتھ میں رہنا ضروری ہے، جو ہمیشہ نظر آتا ہے۔ ہمارے دوست زاہد عابد نے بھی کہا کہ بات درست ہو سکتی ہے کہ یہ منت کا گلاس ہے، لیکن آپ کو رمضان کا احترام کرتے ہوئے اس گلاس کو یہاں اس تصویر میں ظاہر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے یہ بات ٹویٹر پہ بھی کی، بعض دوستوں نے اعتراض کیا، لیکن یہ معاملہ اس لحاظ سے ضرور سیاسی ہے کہ آپ وانابی پرائم منسٹر تو ضرور ہیں، تو آپ کو یہ احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ اور اس کے بعد لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ جو گھر داماد ایسوسی ایشن ہے چپ کیوں ہے، گھر داماد ایسوسی ایشن احتجاج کیوں نہیں کر رہی؟ کیپٹن صفدر موجود ہیں مریم نواز اور ایاز صادق کے درمیان میں، اور جو تصویر ہے اس تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ تمام مہمان جو معزز ہیں وہ بڑے بڑے صوفوں پہ، عالی شان صوفوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو کیپٹن صفدر ہیں وہ درمیان میں غالباً کسی کافی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی سٹول پہ ان کو بٹھا دیا گیا ہے، اور وہ اس پہ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ سیاسی احترام، مرتبہ، مقام جو کسی سیاستدان کا ہے وہ اس کو دیا گیا ہے، کیپٹن صفدر کو وہ نہیں دیا گیا۔ غالباً وہ جو 1500 ریال والی وہ بات کر رہے تھے، وہ بات اس تصویر میں ہمیں سچ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے اور دیکھا منظر، حمزہ شہباز شکریہ ادا کرنے چینی چور، آٹا چور اور عمران خان کی اے ٹی ایم جہانگیر خان ترین کے گھر پہنچے کہ انہوں نے ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے میں کردار ادا کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، میں ابھی تک یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حمزہ کی زبان سے کہا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کا کردار ہے، تو حمزہ شہباز نے اس پر شکریہ ادا کیا ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حمزہ شہباز کتنے قانونی وزیر اعلیٰ ہیں؟ حمزہ شہباز کی اس وزارت اعلیٰ کے لیے جو حلف ہے وہ لیا ہے اسپیکر قومی اسمبلی، اور اسپیکر قومی اسمبلی خود آج لاہور میں بات کرتے ہوئے راجہ پرویز اشرف کہہ رہے تھے کہ کوئی لڑائی نہ ہو سیاستدانوں کے درمیان، اگر آئین کو ہم محترم مان لیں، آئین کو مان کے چلیں، تو آئین میں، پورے آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ حلف صوبے کے وزیر اعلیٰ کا حلف قومی اسمبلی کا اسپیکر لے گا۔ یہ حلف لینا ان کا کام نہیں ہے آئین پاکستان کی روح سے۔ عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے اس کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ غیر آئینی فیصلہ ہے، غیر قانونی فیصلہ ہے، اور ہم اس فیصلے کو چیلنج کرتے ہیں۔
جب چیلنج کیا گیا ہے تو پاکستان تحریک انصاف بار بار عدالت جا رہی تھی, بند دروازوں کے سامنے کھڑی ہوئی تھی, اعتراض کر رہی تھی کہ اب ہماری درخواست بھی سن لو. رات کو 2 بجے عدالتیں 3 بجے کھل جاتی ہیں, لیکن عدالت بہرحال بند تھی. اب تحریک انصاف کی درخواست پر لارجر بینچ بنانے کی سفارش جو ہے وہ کر دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سنگل بینچ تھا, اس سنگل بینچ نے اپنے فیصلے میں پیراگراف 9 میں صدر مملکت عارف علوی کے بارے میں اور گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کے بارے میں, یا اس کیس میں ان عہدوں کے بارے میں, صدر پاکستان اور گورنر پنجاب کے بارے میں بات کرتے ہوئے آرٹیکل 5 کی بات کی تھی. تو وفاداری کی بات کی تھی. اس اعتراض پر یہ جو آرٹیکل 5 کی بات ہے, یہ جو پیرا 9 ہے, یہ حذف کر دیا گیا ہے. اظہر صدیق صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے 3 اعتراضات ہیں اور اس پر بینچ پوچھتی ہے کہ اگر حلف ہو گیا ہے تو آپ حکم کو چیلنج کریں, اس پر لارجر بینچ بننا چاہیے, اور عمل نہ ہونے پر صورتحال تبدیل نہیں ہوئی عدالت ریلیف کو مولڈ بھی کر سکتی ہے. راجہ بشارت صاحب ہمارے سامنے, وزیر قانون پنجاب, یہ کہتے ہیں کہ گورنر نے بحال کر دیا, عثمان بزدار صاحب کو بحال کر دیا, استعفیٰ مسترد کر دیا, کابینہ کو بحال کر دیا, تو حمزہ شہباز صاحب کے حلف کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان سے پوچھا گیا, ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے عثمان بزدار صاحب کو, انہوں نے کہا ان کے ڈی نوٹیفائی کرنے کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے, عثمان بزدار وزیر اعلیٰ ہیں, ہم پوری کابینہ بحال ہے. بہرحال حمزہ کی کابینہ کا بھی اعلان ہو رہا ہے, حمزہ کو نوٹیفائی کر دیا گیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر. عثمان بزدار آفس سے نکل گئے, اجلاس اب پنجاب اسمبلی کے ایک ہال میں ہوا تھا. تو یہ صورتحال ہے, یہ آگے بڑھے گی, یہ لڑائی ہے, یہ آگے بڑھے گی, قانونی لڑائی ہے. منحرف اراکین کے ووٹ لے کر حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب بنے ہیں, اور اب الیکشن کمیشن پر بھی سوال ہے کہ وہ جس طرح سے ہر بار مسلم لیگ نون کی مدد کر رہا ہے, عدالت سے ان کو فوری انصاف مل رہا ہے, تو الیکشن کمیشن ان منحرف اراکین کا فیصلہ کرے. اس کے بعد حمزہ سے کہا جائے اعتماد کا ووٹ لو, تو کہاں کھڑی ہے یہ حکومت, کن گراؤنڈز پر کھڑی ہے؟ اس حکومت کے وجود کو سب سے بڑا خطرہ لاحق ہے. اتنا بڑا خطرہ اس وقت پاکستان میں کسی چیز کو نہیں ہے جتنا حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ کو ہے. مگر کیا کیجئے کہ سپیڈ صرف ایک طرف, ایک ڈائریکشن میں, ایک خاندان کے لیے ہمیں نظر آ رہی ہے. تو جاتے جاتے میں آپ سے پھر درخواست کروں گا کہ آپ مجھے مسلسل یوٹیوب پر اس فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں, آگے بڑھا رہے ہیں. تو یہی سلسلہ گو کہ بہت تیز ہوا ہے الحمدللہ, لیکن فیس بک پر بھی جہاں میں یہ ویڈیوز شیئر کر رہا ہوں, جاری رکھیے. I'll keep you posted. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویلاگ میں.